ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فسبحان اللہ، پس اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، سبحان اللہ، حین تمسونا، جب بھی تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب بھی تم صبح کرتے ہو اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اللہ کی تنزیہ بیان کیا کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی اللہ ہی کے لیے ساری حمد، ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں، سب تعریفیں وَلَهُ، صرف اسی اللہ کے لیے خاص ہیں، اسی اللہ کے لیے خالص کرو۔ الحمد، سب تعریفیں، ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں اور حمد صرف اسی اللہ کے لیے خاص کرو۔ فی السماوات والارض، فی السماوات، آسمانوں میں بھی، والارض، اور زمین میں بھی، آسمانوں کی تبدیلیاں دیکھ کر بھی، زمین کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھ کر بھی، سردیوں کو فیس کر کے، گرمیوں کو فیس کر کے اس اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر بھی سب حمد، ساری تعریفیں صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور تم جب ظہر کے وقت جب داخل ہوتے ہیں اس وقت بھی اس اللہ کی حمد بیان کیا کرو۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس آیت میں اللہ رب العالمین نے 5 اوقات کی نماز کی ٹائم اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون، اللہ کی تسبیح بیان کرو، سورج غروب ہوتے ہی
جب شام ہو جاتی ہیں، وحین تصبحون جب فجر طلوع ہوتے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی اللہ کے لیے سب تعریفیں آسمانوں اور زمینوں میں، وہی وَعَشِيًّا اور پچھلے پہر عصر کے ٹائم پہ، عشاء کے پچھلے پہر، وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور ظہر کے ٹائم پر بھی اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص اور خالص کرتا ہوں۔ ہمارے اسلام اور ہمارے اسلامی سال کا آغاز قمری سال ہے، اور شمس و قمر دونوں پر ہمارے دین، ہماری شریعت کا تعلق سورج کے تبدیلی کے ساتھ بھی ہے، اور چاند کی تبدیلی کے ساتھ بھی ہماری شریعت کا، ہمارے دین کا ایک گہرا تعلق اور ربط ہے۔ گو کہ ہمارا سال اسلامی قمری ہجری سال ہے، جبکہ جو شمسی سال ہیں، سورج ہیں، چاند کی بنیاد پہ ہم اپنی تاریخ متعین کرتے ہیں، چاند کی بنیاد پہ ہم تاریخ متعین کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی تاریخ ہو، حج کی تاریخ ہو، زکوٰۃ و خیرات کی تاریخ ہو، یہ تاریخ ہم چاند کی بنیاد پر ہماری شریعت ہمارے لیے مقرر کرتی ہے، جبکہ ہماری عبادات سورج کے متعلق، سورج کی بنیاد پر ہماری نماز، ہماری دیگر عبادات، اس کا تعلق سورج پر رونما ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں، اس سے ہماری عبادات کے اوقات کا تعلق سورج پر ہے۔ فجر کا ٹائم آپ دیکھ لیں، فجر در حقیقت سورج کے نکلنے کا، رات کی ختم ہونے کی وہ گھڑی ہے، یہاں سے ہم فجر کی نماز اور ہم سحری کا اختتام ہم طلوع فجر پر کرتے ہیں۔ اسی طرح افطار مغرب کی نماز کی بنیاد سورج کے غروب پر ہے، اور ظہر کی نماز جب سورج زوال ہو جائے، این آسمان کے سینٹر سے تھوڑا سا پھسل جائے، تب ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر سورج بالکل اپنی جوبن پر ہو، اس وقت ظہر کا ٹائم ہے۔ جب ظہر کے بعد سورج کے اندر زردی، اس کی رنگ میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہاں پہ ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب سورج غروب ہوتے ہیں تب ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب تک شفق ہے، جو مغرب کے بعد بھی جو سفیدی، جو روشنی مشرقی افق پر جو روشنی ہوتی ہے، اسے شفق کہا جاتا ہے۔ شفق تک ہمارے مغربی ٹائم ہے۔ جب وہ شفق غروب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے ہماری عشاء کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے۔ ہماری عبادات کی اوقات سورج کے ساتھ ہے، جبکہ ہماری تاریخ کی بنیاد قمر پر ہے، چاند پر۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فسبحان اللہ، لوگوں اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، حین تمسون جب سورج غروب ہو جاتے ہیں، وحین تصبحون جب سورج طلوع ہوتے ہیں، وعشیا اور پچھلے پہر بھی جب سورج کی تبدیلی ہے، وحین تظہرون اور ظہر کے ٹائم پہ جب سورج این شباب پر ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بھی بیان کیا کرو اور اللہ کی تعریف بھی بیان کیا کرو۔ تو ہم بھی اللہ کی توفیق سے، اس کی خاص رحمت، اس کی فضل، اس کے کرم سے
آج ہم 1424 سال کو الوداع کرنے جا رہے ہیں، 2024 کو ہم الوداع کرنے جا رہے ہیں اور 2025 کے ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ اوقات میں آنے والی تبدیلیوں کا آغاز اللہ کی کبریائی سے مسلمان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب چاند طلوع ہوتا ہے تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی دعا سکھلائی، اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ اپنی بڑائی کو واضح کرنے کے لیے، ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ سورج پر بھی، اللہ چاند پر بھی، اللہ اوقات پر بھی، اللہ بار بار اللہ رب العالمین تبدیلیاں ڈالتا ہے انسان کو یہ بتانے کے لیے، اے انسان جس طرح یہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، اس کو عروج ملتا ہے، اس کو زوال ملتا ہے، وہ غروب ہو جاتا ہے، یاد رکھو تجھے بھی تیری زندگی کے اندر بھی تجھے عروج ملے گا، تجھے زوال بھی ملے گا، اور تو نے آخر کار غروب بھی ہونا ہے۔ لہذا مغرور نہ بن، تکبر نہ کر، بغاوت نہ کر، تم سے مضبوط، تم سے طاقتور، تم سے پاورفل سورج بھی ہمارے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ تو کس کھیل کی مولی ہے جو ذات سورج کے اوپر تبدیلیاں مسلط کرنے پر قادر ہے، تو پیدا ہی میں نے بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ وَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم جو آفاق و افق پر، کناروں پر ہم اپنی نشانیاں ضرور ہم انہیں دکھلائیں گے، تاکہ ان پر یہ واضح کرنے کے لیے، ان پر یہ بات واضح کرنے کے لیے، ان پر اتمام حجت کرنے کے لیے میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں اکبر ہوں، تم سب اصغر ہے، میں خالق ہو، تم مخلوق ہے، میں فعال لما یرید ہوں اور تم میرے حکم کے پابند ہو۔ تو لہذا سورج کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہماری نمازوں کی اوقات مقرر کر کے آغاز اللہ کی کبریائی اور اختتام اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ۔ مؤذن اللہ کی کبریائی سے دعوت کا آغاز کرتا ہے اور اللہ کی توحید پر دعوت کا اختتام کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کی آخری بات، آخری جملہ، آخری لاسٹ سینٹنس لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شمس و قمر پر رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی انسان کو انسان کی خالق کی طرف یہ تبدیلیاں دعوت دیتی ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے ان تبدیلیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے خالق سے، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منانے والے، اپنے
خالق سے کٹے ہوئے انسان کے اپنے خالق سے جڑنے کے لیے تیار ہے. یخرج الحی من المیت. وہ اللہ صرف سورج اور چاند پر تبدیلی لانے پر قادر نہیں ہے بلکہ یخرج الحی من المیت. وہ اللہ وہ ہے جو زندہ کو مردے سے، یخرج وہ نکالتا ہے، الحی زندے کو، من المیت مردے سے. زندہ مرغی سے مردہ انڈا، مردہ انڈے سے زندہ مرغی. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ وہ میت کو نکالتا ہے، من الحی زندہ سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اور اس اللہ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی صلاحیت کا اگر کسی نے مشاہدہ کرنا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ وہ ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد مین مدعا کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. اسی طرح تمہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا. لہذا زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس دن کی تیاری کرو جس دن تمہیں نکالا جائے گا. یوم تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت عني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية قطوفها دانية. یوم تعرضون اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا. لا تخفى منكم خافیہ، لا تخفى چھپی نہیں رہے گی، منکم تم میں سے، خافیۃ کوئی چھپی بات بھی مخفی نہیں رہے گی، چھپی نہیں رہے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کے نامہ اعمال جس کے سیدھے ہاتھ میں تھما دیا جائے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وہ خوشی کے مارے لوگوں سے کہے گا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ لو میرے نامہ اعمال پڑھ لو میرے نامہ اعمال، انی ظننت عنی ملاق حسابیہ دنیا میں چند سالہ، چند دنوں پر، چند مہینوں پر، چند ہفتوں پر مشتمل جو زندگی ملی تھی، انی ظننت عنی ملاق حسابیہ میں نے یقین کر لیا تھا میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اللہ فرماتے ہیں وہ عیش و آرام والی زندگی میں ہوگی. فی جنت عالیہ بلند و بالا محلات میں ہوں گے. قطوفها دانیہ اس کی شاخیں، اس کے شاخیں جھکی ہوئی ہوگی، اس کے پھل اس کے قریب کیا جائے گا. کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ان سے کہا جائے گا کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ بما اس وجہ سے، اسلفتم جو تم نے آگے بھیجا تھا، فی الایام الخالیہ خالی دنوں میں. ذرا یہاں ٹھہر کر اپنا جائزہ لے. جو سال 2024 کا سال جسے میں گزار چکا ہوں، میرا وہ سال کیسا گزرا ہے. سال ان لوگوں کا بھی گزر گیا جنہوں نے اللہ کی فرمان برداری، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پاسداری کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، ان کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے ان کا بھی سال گزر گیا. اور ان کا بھی سال گزر گیا جو بغاوتوں میں، سرکشیوں میں
جنہوں نے اپنی اوقات کو برباد کر دیا ان کا بھی سال گزر گیا۔ ذرا ہر آدمی اپنا جائزہ لے، میں نے اس سال کیا کھویا، کیا پایا؟ دینی اعتبار سے پچھلے دسمبر سے اس دسمبر تک میں نے وہ کون سی تبدیلی اپنے اندر میں نے پیدا کیا، وہ کون سی اسلامی عبادت جس سے میں 2023 میں غافل تھا، 2024 میں نے اس عبادت کو اپنایا، اس پر میں نے عمل کیا، اس کو میں نے سمجھا، اس کو میں نے آگے سمجھانے کی کوشش کی، اور 2025 میں میرا کیا پروگرام ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان کے دعوے دارو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر آدمی جائزہ لو، دیکھ لو، حساب و کتاب لو، ما قدمت لغد، آنے والے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کیا ہے، کیا آگے بھیجا ہے۔ ذرا اپنا نامہ اعمال کا جائزہ لے۔ دنیاوی اعتبار سے سال کے اینڈ پہ ہم باقاعدہ اپنے آڈٹ کرتے ہیں، اپنے حساب و کتاب کرتے ہیں، میں نے کیا کھویا، کیا پایا، اور پھر اس کے بعد وہ ہر سال ایک نیا منصوبہ بنا لیتا ہے۔ نئی منصوبہ بندی کے ساتھ وہ کوئی نیا کام، کوئی نیا پروجیکٹ، نئی تجارت وہ شروع کرتا ہے۔ تو دینی اعتبار سے ہم نے 2024 میں کیا کھویا، کیا پایا، اور مستقبل کے لیے ہمارا فیوچر پلان میں کیا اس دن کے لیے بھی ہمارے فیوچر پلان میں کوئی حصہ ہم نے رکھا ہے، جس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن اگر کام آئے گا تو وہ کام آئے گا جو سلیم دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ اللہ کے ہاں پیش ہوا۔ صاف دل سے مراد اس کے دل کے اندر کسی قسم کی شرکیات کی غلاظت، گندگی نہ ہو، اس کے دل کے اندر، اس کے نامہ اعمال میں بدعت و خرافات کی علائش اور گندگی اور ملاوٹ نہ ہو، اس کی روزی روٹی کے اندر حرام کی کوئی ملاوٹ، کوئی آمیزش نہ ہو، اور اس کے دل میں کسی بھی انسان کے لیے بغض، عداوت، نفرت، کینہ، حسد نہ ہو، یہ قلب سلیم ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، لعب ایک کھیل ہے، ولہو اور دل لگی کا سامان ہے، وزینت اور زیب و زینت، وتفاخر بینکم اور ایک دوسرے کے اوپر فخر لوگ کرنے کو زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھے ہیں، وتکاثر فی الاموال والاولاد، وتکاثر اور ایک ریس سے ایک مقابلہ ہے، اموال میں، اولاد میں مقابلہ بازی ہے، کس کے پاس زیادہ دولت ہے، کس کے پاس زیادہ اولاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کو یہاں پہ 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ جو بے دین، جن کو اللہ پر، یوم آخرت پر، شرع اللہ پر ایمان نہیں ہے، ان کی زندگی ان 5 باتوں کے ارد گرد ان کی زندگی گھومتی اور ختم ہو جاتی ہے۔
انما الحیات الدنیا لہو و لعب. بچپن سے لے کر جوانی تک انسان کھیل کود میں، پھر جوانی سے لے کر اولاد کی پیدائش تک، شادی تک لہو دل لگی میں، اور اس گھڑی میں وزینہ. یہ نوجوان اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں، خوبصورت بنانے میں، زیب و زینت اختیار کرنے میں اپنا ٹائم کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں صرف اور ضائع کر دے. ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق. خلق پر ہم توجہ زیادہ دیتے ہیں لیکن خلق پر ہم توجہ کم دیتے ہیں. یہی وجہ ہے اگر ہم خلق پر توجہ دیتے ہیں، آج ہماری مساجد آباد ہوتی. ہم خلق پر توجہ دیتے ہیں، آپ کو ہر گلی میں خوبصورت بنانے کے آپ کو سینٹر شاپس، بیوٹی پارلر آپ کو میسر ہے، لیکن آپ اپنی خلق، اپنی سیرت کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی. اللہ جس طرح تو نے میری شکل، میری صورت خوبصورت بنائی ہے، اللہ میری سیرت کو بھی خوبصورت بنائے. وزینت، نوجوان لڑکپن کے بعد جب وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے، وزینہ اولاد ہونے تک بناؤ سنگار پر وقت صرف کر دیتا ہے. پھر اولاد پیدا ہونے کے بعد وتفاخر، جب صاحب اولاد جو لوگ ہیں اب وہ فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں، میرے بیٹے نے یہ ڈگریاں حاصل کی ہیں، میرے بیٹا اتنا کماتا ہے، کامیاب تاجر ہے، لیکن اس کو بیٹے کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے یہ فکر لاحق نہیں ہے کیا بیٹا نمازی بھی ہے یا نہیں، کیا بیٹا حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے یا نہیں کرتا. سال کے اختتام پہ ذرا اپنا جائزہ لے. ہم اپنے حلقہ اثر میں جہاں ہماری بات چلتی ہے وہاں پہ ہم نے اسلام کو، دین کو، اخلاق کو، خلق کو، توحید کو، سنت کو کتنی فیصد ہم نے فوقیت دی ہے، یا آنے والے سال میں بھی کچھ ہمارے مستقبل کے منصوبہ بندی میں کیا اس کام کے لیے بھی کچھ ہے ہمارے فیوچر پلان میں کچھ حصہ؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. جو والدین ہیں یاد رکھو، بچوں کو پڑھانا، بچوں کو کھلانا، ان کو پہنانا، ان کی ضروریات کو پوری کرنا، یہ ایک سبجیکٹ ہے، ایک سبجیکٹ. اس کی عقیدہ الگ سبجیکٹ ہے، اس کی اخلاقیات کی طرف توجہ دینا، اس کی تعلیم، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے فن. تعلیم علم وہ ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑ دے، مخلوق کو خالق کی معرفت، مخلوق کو اپنے محسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پہچان. وہ دین، جس دین کی طرف وہ اپنی نسبت کرتا ہے، اس دین کی پہچان کرانا یہ علم ہے. باقی وہ مہارت ہے، اسے آپ سکلز کہہ لیں دنیا کمانے کا، اسے علم نہیں کہا جا سکتا. علم وہ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. علم یہ ہے کہ آپ اپنے خالق کے بارے میں جانکاری حاصل کریں. میرے خالق کون ہے؟
کن صفات کے حامل ہے؟ میرے خالق بحیثیت خالق مجھ مخلوق سے کیا تقاضا اور کیا مطالبہ کرتا ہے، اور کیا میں اپنے خالق و مالک کے مطالبات پر، اس کے حکم پر، اس کی عادت پر کیا میں سر تسلیم خم لبیک کہتے ہوئے کیا میں اس کا حکم بجا لاتا ہوں یا نہیں لاتا؟ وتفاخر، ہم فخر کرتے ہیں، ماشاءاللہ میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، بیٹوں نے فلانا فلانا سبجیکٹ میں ماسٹر PhD MPhil کیے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے بھی کیا کبھی توجہ دیا ہے؟ اس سال جو سال ہم نے گزارا ہے، اس میں کسی نے بھی بحیثیت باپ کے بیٹوں کو اس طرف بھی توجہ دلائی ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اگر مسلمان ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو، خاندان کو، پریوار کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا کبھی اس طرح بھی کوئی توجہ، کوئی فکر، کوئی سوچ بچار کیا؟ یا اسی طرح ہی جس طرح 2021، 22، 23، 24 جس طرح گزر گیا، ہم اسی طرح ہی گزاریں گے، یا ہم اپنی اندر وہ تبدیلیاں لا کر اپنی وہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بھی کوئی تیار ہے جو اللہ رب العالمین نے ہماری اوپر عائد کر دی؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کی لالچ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو اور میرے پاس زیادہ سے زیادہ اولاد اور بیٹے ہو۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کی زبان پر ایک ہی بات، ایک ہی جملہ ہوتا ہے، مالی مالی، میرا مال، میرا بزنس، میری تجارت۔ اس کی مال کی حقیقت یہ ہے، ما اکل فافنا او لبس فعبلا او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس۔ انسان کی زبان پر ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے، میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ حقیقت میں مال کی حقیقت یہ ہے، ما اکل فافنا، جو کھایا ختم کر دیا، او لبس فعبلا، جو پہنا اسے بوسیدہ کر دیا، او اعطى فاقتنى، جو دیا اس نے حقیقی معنوں میں اپنے لیے ایک خزانہ محفوظ کر دیا۔ وما سوى ذلك، اس کے علاوہ فهو ذاهب وتارك للناس، اس نے دو کفن کی دو چادر میں اس نے چلے جانا ہے، باقی سب کچھ یہاں رہ جانا ہے۔ اولاد بھی باپ کی محبت میں باپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کفا بالموت واعظا، واعظ نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں اولاد باپ کو کندھا دے کر قبرستان لے کر جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا بیٹا نے یہ کہا ہو، میرے باپ نے میرے لیے بہت کچھ بنایا ہے، میں اکیلے باپ کو رہنے نہیں دوں گا، میں بھی ساتھ رہوں گا۔ وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس، اس نے جانا ہے اور مال لوگوں نے اس پہ ہاتھ صاف کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عربی شاعر اسی بات کو ہمیں سمجھاتے ہوئے ان الفاظ میں
اذا عاش الفتى 60 عاما، اگر کسی کو 60 سالہ زندگی مل جائے تو اس 60 سالہ زندگی کی حیثیت کیا ہوگی؟ فنصف العمر تمحقه الليالي، 60 سالوں میں سے 30 سال، کیونکہ سال دن لیل و نہار پر مشتمل ہے، دن و رات پر مشتمل ہے، ڈے اور نائٹ دونوں کا کمبینیشن کو دن کہا جاتا ہے، اور دن سے ہفتہ، ہفتے سے مہینہ، مہینے سے سال بنتا ہے۔ اذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي، 60 سال اگر کسی کو زندگی مل جائے، 60 سال میں 30 سال اور راتوں میں وہ زندگی گزر جاتی ہے، باقی رہ گئی 30 سالہ زندگی۔ اس 30 سالہ زندگی میں ونصف النصف اور 30 کا نصف 15 یذهب لیس یدری، وہ اس طرح گزر جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر کسی کو 60 سالہ زندگی مل جائے، 60 میں سے 30 سال رات کی صورت میں گزر جاتی ہے، پھر 30 کا جو نصف 15 سال اس طرح گزر جاتا ہے لیس یدری، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لغفلته ونصف النصف يذهب ليس يدري، نصف کا نصف اس طرح گزر جاتے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ لغفلته يمينا عن شمال، دائیں بائیں طرف 2-3 چکر لگا لیتے ہیں، اس میں 15 سال اس میں گزر جاتا ہے۔ وسلس النصف آمال وحرص، اور پھر اس نصف کا ایک جو سلس ہے، نصف سلس جو ہے وہ کیا ہے؟ آمال وحرص، اس کی وہ منصوبہ بندیاں ہے، اس کی وہ لالچ ہے، میں یہ بنوں گا، یہ کروں گا، میرے پاس یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، بڑی بڑی امیدیں وہ وابستہ کر رکھتا ہے۔ وشغل بالمکاسب والعیال، اور آل و اولاد دنیا کمانے میں اس کی وہ جو زندگی کا کچھ ایام اس میں کھپ جاتا ہے۔ وباقی العمر اسقام وشیب، پھر اس کے بعد عمر کا جو آخری جو حصہ ہے، اسقام وشیب، انسان بیماری کی حالت میں ان ایام کو گزارتا ہے۔ وہم بارتحال وانتقال، اور اس کو یہ فکر لائق ہے میں نے کہیں پہ سفر کرنا ہے، یہاں سے دوسری جگہ پہ منتقل ہونا ہے، اسی میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ فحب المرء طول العمر جہل وقسمته على هذا المثال، بڑی بڑی امیدیں رکھنا یہ جہالت ہے انسان کے لیے۔ بات میں یہ کر رہا تھا، ہم جو سال ہم گزار چکے ہیں اس سال میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، اور آنے والے سال کے لیے ہمارے مستقبل کی منصوبہ بندی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کیا کرتے تھے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی آمد سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ شبابک قبل شیبک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ صحتک قبل سقمک، تندرستی کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے۔ غناک قبل فقرک، مالداری کے ایام کو غنیمت جانو کنگلا ہونے سے پہلے۔ فراغک قبل شغلک، فراغت کی اوقات کو غنیمت جانو مشغولیت آنے سے پہلے۔ حیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کو جو نعمتیں ملتی ہے وہ 3 طرح کی نعمتیں ہوتی ہے۔
ایک نعمت وہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اور انسان کو معلوم ہے یہ نعمت ہے. صحت ایک نعمت ہے، تندرستی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، دولت نعمت ہے، عافیت نعمت ہے، خاندان نعمت ہے، امن و امان ایک نعمت ہے. اور ایک نعمت وہ ہے جس کی انسان امید کرتا ہے، مجھے یہ نعمت بھی ملے گی، یہ نعمت بھی ملے گی، یہ نعمت بھی ملے گی. بس اوقات سوچ میں ہم پوری دنیا کے ہم بادشاہ بن چکے ہوتے ہیں. سوچوں میں یہ بھی ایک سوچ ہے، یہ امیدیں ہیں. تو ایک نعمت وہ ہے جس کی انسان امید رکھتا ہے، اور ایک نعمت وہ ہے جو انسان سے وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا. وہ وقت ہے، وقت انسان کی کیپٹل ہے، اس کی راس المال ہے، اس کا اصل مال ہے. وقت کے ختم ہونے پر، اصل مال کے ختم ہونے پر خوشی منانا یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے. الوقت كالسيف ان لم تقطعه يقطعك. وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے يقطعك، وہ تجھے کاٹ کے رکھ دے گا. امام عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ رحمتا واسعہ وہ ہمیشہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے، ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما. دن و رات دونوں تسلسل کے ساتھ جب سے تو پیدا ہوا ہے وہ تیرے بارے میں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. فعمل فیہما، تم ان دنوں رات میں عمل کر کے حلال و حرام کی تمیز کر کے حقوق اللہ، حقوق العباد بجا لاتے ہوئے تو بھی ان کے لیے اپنے ان دنوں کے لیے تیاری کر جن دنوں کے لیے تمہیں کہا جائے گا کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو مزے سے، اس لیے تم خالی دنوں میں تم کام کیا کرتے تھے، اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، مسجد کو آباد کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کی صدا سنتے ہی تمام مصروفیات ترک کر کے مسجد کو آباد کیا کرتے تھے. رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو دنیاوی مال و متاع کو چند لمحوں کے لیے، چند منٹ کے لیے کلوز کر کے تو آیا کرتا تھا. کلو، کھاؤ، واشربو، پیو ہنیئا، مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خالی دنوں میں تم نے اس دن کے لیے یہ کچھ بھیجا ہے. کیا خیال ہے ہم آج اس سال کی اختتام پہ کیا اللہ رب العالمین سے یہ توبہ طائب ہونے کے لیے تیار ہے؟ اللہ اس سال غفلت میں گزر گیا، اللہ اگر تو نے 2025 کو تو نے زندگی دی، اللہ ہم مزید اس غلطی کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے. اللہ ہم اللہ اکبر کی کبریائی کی صدا سنتے ہی مسجدوں کو آباد کریں گے. اللہ ہم اپنی اولاد کو توحید کا درس دیں گے، توحید کی طرف، سنت کی طرف، حلال و حرام کی طرف، اخلاقیات کی طرف، دین اسلام کی طرف ہم اپنی اولاد کو لگائیں گے. کیا ہے ہم اس بات کے لیے تیار؟ یا اسی طرح ہمارا گزر جائے گا جس طرح ہم نے گزار دیا ہے؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بھی وہ سال گزر گیا لیکن انہوں نے اپنے خالق کے ساتھ وفا کی. یاد رکھو خالق بھی بہت با وفا ہے. شاکرن، اللہ شاکر ہے، قدردان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو لہذا یہ ایام ہمیں چیخ کر یہ دعوت دیتا ہے، جس طرح میں گزر کر 2024 کا سال مکمل ہوا، اسی طرح انسان تیری زندگی بھی مکمل ہونے والی ہے. جس طرح میں ختم ہو رہا ہوں اسی طرح تو نے بھی ختم ہونا ہے. لہذا سورج اور چاند، زمین پر آنے والی جو تبدیلی ہے، ان تبدیلیوں سے سبق لیتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو
تبدیل کرنے کی